حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم اتنے سخت دشمن تھے اور پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی اور تم اس کی نعمت، فضل اور احسان کے نتیجے میں بھائی بھائی بن گئے. تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا جاہلیت کی، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، گرنے لگے تھے کہ بس اللہ نے انتظام کیا، قرآن اتار کر رسول کائنات کو بھیج کر عین موقع پر آگ کے گڑھے میں گرنے سے تمہیں بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب اس آیت میں کیا فرمایا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ تم میں سے ہر وقت ایک جماعت ضرور اس امت میں ہونی چاہیے جو 3 کام کرے. یدعون الی الخیر، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث اور سنت اس کی تشریح ہے. وہ بھی دراصل قرآن کریم ہی کا حصہ ہے، لیکن قرآن وہی جلی ہے اور حدیث رسول وہی خفی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ مسند الہند اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ، یہ اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح ثابت شدہ حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر اور تشریح ہے. آپ نے پوری زندگی قرآن کریم کا بیان فرمایا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. آپ نے جب بھی جو بھی بولا وہ اللہ کے قانون کی تشریح میں بولا ہے. آپ اس حیثیت سے آئے کہ آپ شارح تھے، تشریح فرمانے والے، اور امت کو یہ بتایا کہ ان کی تشریح کو سنو اور اس کو تسلیم کرو. اس لیے کہ ہمارا کلام بھی ان کو ملا اور ہم نے وہی خفی کے ذریعے ان کو بتایا ہے کہ فلاں فلاں جگہ میں جو یہ باتیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے. لہٰذا یہ جو ابہام بیان کر دیں تفصیل اس کی، تو اس کو تم تسلیم کرو، وہی قرآن کریم کی اصل تفسیر ہوگی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حبل اللہ سے مراد تو اللہ کا قرآن ہے اور حدیث رسول شرح ہے، وہ بھی ضمن میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایک جماعت اس امت محمدیہ کے اندر ہر وقت ایسی موجود رہنی چاہیے پوری دنیا میں کہ جو 3 کام کرے. یدعون الی الخیر، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر کیا چیز ہے؟ اسی کے متعلق مسند احمد اور ان حدیث کی کتابوں میں اتباع القرآن والسنہ، قرآن کی تابعداری اور سنت رسول کی تابعداری، یہ خیر ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ کہ تمہاری نجات ان چیزوں میں اس طرف آ جاؤ. مغرب کے پیچھے بھاگنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. انسانوں کی کتابوں میں تمہارے لیے نجات اور ہمیشہ کی نجات 100% یقینی نہیں ہے. اور مغرب میں تو سورج بھی جا کر اپنی روشنی کو فنا کر دیتا ہے، اس کو بھی نظر نہیں آتا. تو یہ انسان اور مسلمان وہاں سے کون سی روشنی تلاش کرے گا؟ سورج بھی روشنی مشرق سے لے کر اٹھتا ہے اور مغرب میں پہنچتے پہنچتے اس کی روشنی کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے. وہ دنیا کو بھی روشن نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو جو نہیں بچا سک رہا. تو مغرب میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے. وہاں سے آج ہم اپنے لیے روشنیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یورپ، امریکہ اور وہاں سے مغربی دنیا میں بس ہم ان کے برابر ہو جائیں، ان کی طرح بن جائیں تو ہم کامیاب ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا ذہن غلط ہے. اس لیے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو یہ بتاتی رہے کہ اے لوگوں خیر کی طرف آ جاؤ، یعنی قرآن اور سنت کی طرف. اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بلندی اور عزت رکھی اور نجات رکھی ہے. اور یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی
کہ وہ امت اور جماعت جو یہ کام کرے گی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی قرآن اور سنت کو سمجھنے والی ہو. اگر اس کو خود بھی نہیں پتا تو وہ لوگوں کو کیسے دعوت دے گی؟ اور تیسری یہ چیز کہ یہ کام امت پر فرض ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. نمبر 1، یأمرون بالمعروف، اچھائی کی طرف لوگوں کو حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نمبر 3، ہر برے کام اور بری بات سے روکیں. یہ 3 کام فرمایا اس امت میں ہر وقت ہونے چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام چلے. اولئک هم المفلحون، تب جا کر کامیابی بنے گی، ورنہ یہ امت منتشر بھی ہو جائے گی. یہ امت چلتے چلتے رستے میں اپنا ایمان بھی برباد کر دے گی، اور یہ لوگ اللہ کے خوف اور تقوی سے بھی محروم ہو جائیں گے. اگر یہ خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت نے چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے یہ کام اگر ہو تو پھر کامیابی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے. تو پہلی چیز تو بتائی، خیر کی طرف بلاتے رہو، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، رسول کائنات کی تابعداری میں آؤ کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا کیا، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے.